تو ہمارے علماء جو ہے نا، بڑے بڑے علماء، محدثین، شارحین بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے افضل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہ وہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، اور وہ واحد حضور کی زوجہ تھیں جو حضور کو کنواری ملی تھیں، باقی تو کوئی کنواری نہیں تھی۔ جو بھی ایسا کہے وہ احمق ہے۔ یہ تو سب جو ہے نا، انہوں نے تو 8-9 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں نا، کسی نے اس سے بھی کم، کسی نے زیادہ، کسی نے کم، اتنا ہے 8-10 سال 11 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے 25 سال گزارے اور کہنے لگے حضور کو موقع نہیں دیا ناراض ہونے کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں مجھے اپنی زندہ سوکنوں پر اتنا رشک یا اتنا غصہ یا اتنا غیرت نہیں آتی تھی۔ انہوں نے تو فرمایا کہ اتنا حسد مجھے نہیں ہوتا تھا جتنا اس وفات یافتہ خاتون پر ہوتا تھا، اور ان کے رخسار لٹک گئے تھے، اور آپ کو اللہ تعالی نے ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، اور آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے۔ کہتے حضور اتنا غصے ہوئے کہ خاموش ہو گئے، بولنا بند کر دیا، اور میں نے چاہا کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی۔ تو پھر علی سے پہلے کوئی بھی شخص نہیں جس کو حضور پر ایمان لانے کی، بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ 13 برس میں اہل کتاب سے یہ سن لیا کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تو 13 برس کی عمر سے لے کر 52 برس تک تم کیا سمجھتے ہو کہ اس بات کو ابو طالب بھلا گیا تھا اور وہ فقط محمد بن عبداللہ کی حفاظت کرتا رہا؟ نہیں، دنا آدمی تھا، وہ محمد بن عبداللہ کی نہیں، محمد الرسول اللہ کو پالتا رہا۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج بتوفیق الہی سورۃ الرعد سے تراویح کی نماز میں تلاوت شروع کی گئی، اور وہ پوری پڑھی گئی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم پوری پڑھی گئی، پھر سورہ حجر، اور اس کے بعد سورۃ النحل شروع کی گئی، اور سورۃ النحل کے 2 پاؤ پڑھے گئے، یعنی 12.25 آج تلاوت ہوا۔ اس میں بہت کچھ بیان کرنے والا ہے، ظاہر ہے 12.25 تو بہت چیز ہوتی ہے، ایک آیت پر بھی گفتگو کرتے رہو تو ختم نہیں ہوتی۔ اور آج چونکہ 10 روزے پورے ہو گئے، تو ہمارے سالانہ معمولات کے مطابق آج ہم اپنے ہاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور ان کے وصال کے دنوں کے قریب قریب، بعض اقوال کے مطابق 7 رمضان کو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا، اور چونکہ
10 تاریخ ختم ہوئی اور اس وقت 11ویں تاریخ ہے چاند کی، تو ہم چونکہ حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور چشتی قادری جیلانی ہیں، تو آپ کا ذکر خیر بھی اس میں آئے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر خیر ہے اس کا ہم بالاستیعاب یعنی پورا ذکر تو ہم کر نہیں سکتے، آج آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ ایک سعودیہ کے عالم دین ہیں، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم سے ایک حدیث نقل کی اپنی کتاب الاربعین فی فضائل اہل البیت الطاہرین میں سیدہ کی شان میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے، کھانا یا پانی ہے، سالن کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایسے گھر کی بشارت دیجیے جس میں کوئی شور و غل اور تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم نے بھی۔ یہ مصنف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کافی سارے مسائل نکلتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور زوجہ کو نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جبریل امین کو پیغام دے کر کہا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو فقط جبریل امین نے سلام کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے سلام کا پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو یہ فرق ہے۔ دوسرا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیدہ کی عظیم ذہانت، فطانت اور عقل مندی کا ثبوت ملتا ہے کہ انہیں جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، جبریل امین آپ کے لیے سلام لائے ہیں، تو سیدہ نے جواب دیا کہ جبریل پر سلام، آپ نے جبریل امین کی طرف سے مجھے سلام بھیجا ہے، آپ پر بھی سلام، اور اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے سلامتی ہے۔
اور ادب یہ ہے، طریقہ، قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص کسی اور شخص کی طرف سے سلام پہنچائے. مثلا کوئی آ کر کہے کہ جی آپ کو سید سمیع اللہ شاہ صاحب سلام دے رہے تھے، تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں سلام پہنچانے والے کو علیکہ، آپ پر، وعلیہ السلام، اور ان پر سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی. تو سیدہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اس پر سلام، اس پر سلام نہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اور میری طرف سے جبریل پر بھی سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کی انتہائی جوانی کے عالم میں، حضور کے انتہائی جوانی کے عالم میں، عروج میں، جب شباب تھا، 25 سال جی، آپ اندازہ کرو نا، 25 سال جو عمر ہے وہ کیسی جوانی ہوتی ہے. 25ویں سال سے لے کر پھر آگے 25 سال تک، تو کتنے بن گئے؟ 50. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی شاندار زندگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی اور طرف دھیان ہی نہ جانے دیا. اور پورے 25 سال میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر کوئی سوکن نہیں ڈالی. ہمارے لوگ جو ہے نا، صرف اس لیے ذرا غور کرنا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں کون؟ ٹھیک ہے نا. پھر سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں مولا علی، ٹھیک ہے. تو مولا علی، سیدہ فاطمہ، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ جو ایک چین ہے نا، اس چین کا ایک مکتب فکر سے خاص تعلق ہے. ہاں، تو ہمارے علماء جو ہے نا، بڑے بڑے علماء، محدثین، شارحین بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے افضل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہ وہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، اور وہ واحد حضور کی زوجہ تھیں جو حضور کو کنواری ملی تھیں، باقی تو کوئی کنواری نہیں تھی، اس قسم کی. اور وہ جو ہے، میں نام بھی لے سکتا ہوں، انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں. چونکہ اب میں نام نہیں لے رہا ہوں نا، مولانا صاحبان کا، ہمارے مولانا لوگ ہیں، تو چونکہ میں نے نام نہیں لیا، اس لیے مولوی لوگ جو جانتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، وہ تو جان جائیں گے. تو میں اس پر کہتا ہوں کہ جو بھی ایسا کہے وہ احمق ہے. کیا ہے؟ احمق ہے. ارے بھائی، وہ کیسے ان سے زیادہ محبوبہ ہو گئیں جن کے ساتھ حضور نے 25 سال گزار دیے اور ان پر کوئی سوکن ڈالنا پسند نہ کیا. اور پھر حافظ ابن کثیر نے ایک زبردست بات لکھی ہے، مفاضلہ تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے ایک مقام پر اچھی بات نکلی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی تفسیر ابن کثیر کے اکثر چھاپے، 7-8 چھاپے تو میں نے دیکھے ہیں، اکثر چھاپوں میں وہ بات نہیں ہے. صرف دار طیبہ اور ریاض والا جو چھاپا ہے اس میں یہ بات ہے. وہ کیا؟ وہ 21واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے نا، اور آخری رکوع ہے، اور وہ رکوع پھر داخل ہو جاتا ہے 22ویں پارے میں.
या अय्युहन्नबी कुल्ल अज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदना अल-हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी अज़वाज को कि वो अगर चाहें तो वो अगर चाहें दुनिया को और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को, दुनिया की ज़रूरियात को ही नहीं, ज़रूरियात दुनिया अलग है और ज़ेब व ज़ीनत दुनिया अलग है। दुनिया और उसकी ज़ेब व ज़ीनत को अगर चाहती हैं तो उन्हें कहो आओ हम तुम्हें नवाज देते हैं और खूबसूरत तरीके से फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। ये कुरान है। और अगर उनसे ये भी कह दो अगर वो चाहती हैं अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के घर को, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम में से जो अच्छी हैं उनके लिए मिनकुन अजरन अज़ीमा, बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है। इस आयत के तहत लिखते हैं हाफिज़ इब्न कसीर कि देखिए जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली और एक महीना तक बीवियों के पास न गए, ईला किया, इसको कहते हैं ईला करना, कसम खाकर रूठ जाना, नहीं जाना इनके पास। वो कहते हैं कि यहाँ मुझे ये बात समझ आती है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा कैसी सलीका शियार थीं। ये तो सब जो है ना, इन्होंने तो 8-9 साल हुजूर के साथ गुजारे हैं ना, किसी ने उससे भी कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, भाई इतना है 8-10 साल 11 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। उन्होंने 25 साल गुजारे और कहने लगे हुजूर को मौका नहीं दिया नाराज़ होने का। कहते ये उनकी बड़ी खसूसियत है। अच्छा फिर ये मौलवी कितने अहमक और बेवकूफ़ हैं, ये इतना नहीं समझते, हदीसें नहीं पढ़ते। भाई हदीस पाक में है कि सैयदा का विसाल हो गया, और बीबियां काफ़ी आ गईं, इसके बावजूद और एक कुंवारी ज़ौजा मोहतरमा भी आ गई। इसके बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सैयदा खदीजा को याद फरमाते रहते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, वो वाकई सिद्दीक़ा हैं, सच बात तो कह ही देती थी। वो फरमाती हैं मुझे अपनी ज़िंदा शौकनों पर इतना रश्क या इतना गुस्सा या इतना गैरत नहीं आती थी। उन्होंने तो फरमाया कि इतना हसद मुझे नहीं होता था जितना उस वफ़ात याफ्ता खातून पर होता था। क्यों? कहने लगे हर वक्त ही हुजूर उनको याद करते रहते, थोड़ी सी बात होती उनका तज़किरा छेड़ देते। तो एक मर्तबा मेरी ज़ुबान पर ये अल्फाज आ ही गए, क्या आप उस बुढ़िया को याद करते रहते हैं जो इतनी बुढ़िया हो गई थी कि उनके मसूड़े जो हैं उन्होंने उनके दांतों को छोड़ दिया था और उनके रुखसार लटक गए थे, और आपको अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर बीबियां दे दी हैं और आप हर वक्त उनको याद करते रहते। कहते हुजूर इतना गुस्से हुए कि खामोश हो गए, बोलना बंद कर दिया, और मैंने चाहा काश मैंने ये बात ना कही होती, मैं ऐसा कर लूँ। कुछ कई वसवसे आते रहे। बिल आखिर हुजूर जब गोया हुए तो आपने फरमाया ऐशा सुनो, मा अब्दलानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खैरम मिन्हा, तुम कह रही हो कि अल्लाह ताला ने आपको उनसे बेहतर बीवियां दे दी हैं, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बेहतर कोई बीवी नहीं दी। मुक न गई गल। ऐसी हदीसें क्यों नहीं मौलवी पढ़ते? तो सैयदा जो हैं इनका वो मर्तबा है। यहाँ इन्होंने ये कहा है, ये मुसन्निफ ने शेख अब्दुल्ला बिन सालेह ने, वो कहते हैं कि भाई ये क्यों कहा कि ऐसा घर हम देते हैं, क्या देते हैं? घर देते हैं। कसर क्यों नहीं कहा? महल। बैत क्यों कहा? हम सैयदा को बशरहा बैतन, ए जिब्रील उन्हें खुशखबरी दीजिए एक बैत की। कसब क्यों न कहा?
قصر کیوں نہ کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ لفظ قصب کے استعمال میں جہت کی سید کے لحاظ سے ایک مناسبت ہے، وہ یہ کہ تیر چلانے میں جس کا نشانہ دوسروں سے زیادہ سیدھا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی مد مقابل نہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں ہر ممکن حد تک حریص تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری امہات کی طرح ان سے کبھی بھی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جو حضور کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ایک تو یہ قصب کہا، دوسرا پھر قصر کی بجائے بیت کہا۔ وہ کہتے ہیں بیت اس لیے کہا کہ قصر کے بجائے لفظ بیت سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں گھر کی بشارت دینے میں مناسبت یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا گھر اسلام میں اول بیت ہے۔ جنت میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ بیت، گھر۔ قصر محل نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ قصر کیوں استعمال نہیں کیا؟ فرمایا سیدہ کا گھر اسلام میں اول بیت ہے جس میں اسلام نے احسن طریقے سے احسن طریقے سے قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو اپنے ہاں جنت میں اس سے بہتر بیت کا بدلہ دیا، اور جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں امام سہیلی فرماتے ہیں بھائی قصر کے بجائے لفظ بیت کے استعمال الفاظ کے ظاہر کی مطابقت ہے، اور یہ اس لیے کہ بیت اسلامی تربیت کے لحاظ سے اولین بیت ہے، جس وقت وہ ایمان لیں روئے زمین پر ان کے بیت کے علاوہ کوئی اور مسلم بیت نہیں تھا۔ اس گھر سے حضور باہر نکلے، سیدہ تھیں، حضرت علی تھے، اور یہ تینوں ہستیاں جو ہیں کعبہ کے صحن میں آ کر نماز پڑھی۔ اسی گھر میں اسلام کا اعلان ہوا، اسی گھر میں وحی اتری۔ سب سے پہلے اس وحی کا ذکر کہ میں غار میں گیا ہوں، مجھے کسی نے آ کر پکڑا، اس نے بھینچا وغیرہ، یہ سب کچھ سب سے پہلے حضور نے کس کو بتایا؟ تو یہ وہ گھر تھا، یہ وہ بیت تھا جس میں اسلام نمودار ہوا، اسلام ظاہر ہوا، جس سے اسلام عیاں ہوا، اور اسی میں سب سے پہلے جس نے اس اسلام کو قبول کیا، اس دین کو، اسلام کو قبول کیا حضور سے، کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اور ان کے بعد سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ مولا علی۔ مولا علی پر کوئی اور مذکر، یہ جو ہے نا امام محمد بن اسحاق بن یسار، انہوں نے زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں جی مردوں میں فلاں اور عورتوں میں فلاں، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ مؤنث میں سب سے، عورتوں میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ ہیں سیدہ خدیجہ، تو وہ مؤنث، اور مذکرین جینٹس ان میں مطلقاً، چھوٹا بڑا مت دیکھو، بالغ اور نابالغ مت دیکھو، سب سے پہلے کون سا مذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ تو فرمایا جب تم یہ کہو گے تو پھر علی سے پہلے کوئی بھی شخص نہیں جس کو حضور پر ایمان لانے کی، بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، اظہار ایمان فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اظہار ایمان فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پہلا گھر ہے اسلامی تربیت کے لحاظ سے، جس وقت وہ ایمان لائیں روئے زمین پر ان کے بیت کے علاوہ کوئی اور مسلم بیت نہیں تھا، نیز انہوں نے کل بھی رغبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنے گھر کو اولین بیت الاسلام بنایا تھا، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر فعل کی جزا کا بیان اسی فعل کے الفاظ میں کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جزا حقیقت میں کتنی ہی اعلیٰ ہو۔ مثلا حدیث میں جس نے بے لباس مسلمان کو لباس پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی حلوں کا لباس پہنے گا، اور جس نے پیاسے مسلمان کو پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے پلائے گا۔ ایسے ہی یہ ارشاد نبوی ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا۔
اس سے مراد ہو بہو مسجد نہیں، لیکن عمارت کے مقابلے میں عمارت کا، لباس کے بدلے میں لباس کا، اور پلانے کے بدلے میں پلانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ فصاحت کے قواعد کی روح سے محض لفظی مماثلت ہے کہ سیدہ کی جزا کے ذکر میں ان کے بیت کے مقابلے میں بیت کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہاں جو کچھ جزا کے طور پر دیا جائے گا اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے تصور میں آ نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیت جو ہے، لفظ بیت، پھر اس نے ایسی مرکزیت حاصل کی کہ اس گھر سے جس کو مناسبت حاصل ہوئی وہ بن گئے اہل البیت، اور اس گھر سے مناسبت رکھنے والے جو ہیں ان سے کوئی بھی دوسرا افضل نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے ہم نے اس حدیث سے آپ کے سامنے فضائل اور وہ فوائد رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کے صدقہ سے ہماری خواتین کو بھی اسلامی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کا جتنا احسان ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، اتنے احسان کسی کے نہیں۔ یہ تنہا اس قدر اسلام کی حفاظت، نگہداشت اور چوکیداری کرتے رہے حضور کی اور اسلام کی، کہ جب یہ چلے گئے تو تب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اب میں تنہا ہو گیا ہوں۔ تنہا، اور حضور کی زبان اقدس پر یہ الفاظ آ گئے، اور اتنا حضور نے اس بات کو لیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کو اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے وصال کو دل پر لیا کہ 1 ماہ سے زائد عرصہ تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ تو اس غم کو ہلکا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد معراج کرائی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے۔ تو سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ اس قدر قلبی طور پر مستقیم تھے، ایمان پر تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو نبی مانتے تھے، رسول مانتے تھے۔ اور جب کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ کفار مکہ جو ہیں، قریش مکہ، انہوں نے کچھ خط لکھ کر پیچھے لوگوں کو دوڑایا اور کہو کہ یہ جو بھگوڑے لوگ آئے ہیں تمہارے پاس، ان کو کوئی پناہ نہ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ان کو ذلیل کرو، رسوا کر دو، یہ باغی لوگ ہیں، یہ ہم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے پیچھے سے ایک اپنی طرف سے آدمی بھیجا اور بادشاہ کو لکھا، میاں جو تمہارے پاس لوگ آئے ہیں یہ ایک ایسے اللہ کے نبی کو مانتے ہیں کہ اس نبی کو اسی اللہ نے بھیجا ہے جس اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ اور چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا نا، تو اس کی اس طرف توجہ کرے، فرمایا ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے خط بھیجا ہے ان کی وجہ سے ان کو رسوا نہیں کرنا۔ تو اس شخص نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خط کو اہمیت دی، اور اس نے مکہ سے گئے ہوئے لوگوں کو وہاں عزت دی، اور آپ کا کوئی بھی بیٹا اسلام لایا یا یوں کہیے کہ اظہار ایمان فرمایا تو حضرت ابو طالب نے خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ مولا علی جو ہیں وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا گزر ہوا تو آپ کے ساتھ حضرت جعفر تھے، اور حضرت جعفر مولا علی سے بڑے ہیں، تو یہ بھی اندر اندر اسلام لا چکے تھے، لیکن باپ کی ایک پالیسی تھی نا کفار کے لیے
باپ سے انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ جب دیکھ لیا کہ حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میرا بھتیجے بھی نماز پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ اللہ کا دین ہے جس کو حضرت علی قبول کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اذهب فصل جناح ابن عمک، حضرت جعفر کو کے بازو سے پکڑا اور فرمایا جا تو ہی جا، اپنے چچا کے دست و بازو بن جا۔ ایسا شخص کیا دلی طور پر کافر ہوتا ہے؟ کوئی پکا گڑاڈیل کافر اپنی اولاد کے دین چھوڑنے پر خوش ہوتا ہے؟ دین بھرم جس کا ہو، اگر وہ اس دین بھرم پر مضبوط ہو تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی اولاد اس دین کو چھوڑے؟ کوئی چاہتا ہے؟ اور وہ تو خود کہہ رہے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی دعوت کی تھی جس میں سارے گئے تھے، ابو لہب بھی گیا تھا، سارے حضور کے چچے وغیرہ، بلکہ گھر کی خواتین بھی تھیں، چچیاں پھپھیاں، سب گئے۔ حضور نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں کھلم کھلا شرک سے، اس سے اس سے۔ جس کسی نے برا بھلا کہنا تھا اس نے کہا چپ کر کے آ گئے، میری بات مان لو، تم عزت پاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، تم نے ابھی میرے ہاں کھانا کھایا، کھانا جو تم نے کھا لیا وہ اسی طرح پھر بھی بچا رہا، شربت پی پھر اسی، تم نے یہ میرے ہاتھ سے یہ برکت بھی دیکھ لی۔ یعنی شروع میں تو ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی نے مانا نہیں، بلکہ الٹا کہنے لگے ابو طالب کو اس لیے تیرے بیٹے بھتیجے نے بلایا، ہمارا وقت بھی ضائع کیا، دیکھ تیرے اپنے بھتیجے کے لچھن دیکھ، اور وہ دیکھ وہ بار بار ہمیں کہتا رہا ہے کوئی جو میرا وزیر بنے، بوجھ، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، میرا دست و بازو بنے، میرا ہاتھ بڑھے، ہے کوئی؟ وہ بڑے بڑے ہم بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، چچے بیٹھے تھے، باپ بیٹھے تھے، تو بھی باپ تھا، تو بھی بیٹھا تھا، علی بار بار اٹھ کر کہتے تھے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، 3 بار اس نے بٹھایا، علی تو بیٹھ جا۔ وہ جب نہیں بیٹھا تو تب اس نے کہا پھر علی ہاتھ دے، اس کے ہاتھوں میں حضور نے ہاتھ رکھا تو فرمایا پھر تو ہی صحیح، تو دیکھا تو نے اپنے پتر کے معاملے کو، بھئی ہم اٹھنی نہیں، تو کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس پر پتہ کیا کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا اگر میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے تو یہ اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے وہ پڑھی نا تراویح میں، تو ایک آیت یہ آئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ متنبہ فرمانے والے ہیں، آگاہ فرمانے والے ہیں، کفر سے بچو، توحید کی طرف آؤ، ہر اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، ہر بری بات سے منع فرماتے ہیں، آپ منذر ہیں، آپ متنبہ فرمانے والے ہیں، آپ تنبیہ فرمانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت مولا علی جو ہیں، کچھ مفسرین نے کہا کہ حضور منذر ہیں اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ہادی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہادی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو ہر موڑ پر، ہر مشکل مقام میں جس طرح سیدنا علی علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ایسا ساتھ کسی اور سے نہیں ہو سکا، ایسی معاونت کسی اور سے نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے اس آیت کی ایک تفسیر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں شروع دن سے، پہلے دن سے لے کر آخر تک، بلکہ پہلے دن کو آپ کیا کوٹ کرتے ہو، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے سامنے تو جب حضور کی عمر 13 برس تھی اور ایک راہب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں پوچھ کر یہ پتہ لگا لیا کہ یہ بچہ جو 13 برس کا ہے یہ نبی ہے، حضرت ابو طالب سے گفتگو کی، حضور کی آنکھوں میں وہ سرخ ڈورے دیکھے،
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا کر اجازت مانگی لوگوں سے، میں اس بچے کے جسم کا ایک حصہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا شرمگاہ کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس نے پیچھے سے پشت سے نا دونوں کندھوں کے درمیان سے کپڑا ہٹایا، قمیص مبارک، تو وہاں مہر نبوت نظر آئی، تو وہ غشی کھا گیا۔ اس کے بعد جب اس نے ہوش سنبھالا تو کہنے لگا ھذا رسول رب العالمین، یہ 13 برس کا بچہ جو ہے یہ رب العالمین کا رسول ہے، ھذا سید العالمین، یہ عالمین کا سردار ہے۔ 13 برس میں اہل کتاب سے یہ سن لیا کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تو 13 برس کی عمر سے لے کر 52 برس تک میرے آقا کی عمر کے 13ویں سال سے لے کر 52 برس تک تم کیا سمجھتے ہو کہ اس بات کو ابو طالب بھلا گیا تھا اور وہ فقط محمد بن عبداللہ کی حفاظت کرتا رہا؟ نہیں، دنا آدمی تھا، وہ محمد بن عبداللہ کی نہیں، محمد الرسول اللہ کو پالتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کو شعور عطا فرمائے، اور جنہوں نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ بڑے لوگ ہیں جن سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم حضرت غوث الثقلین کا ذکر خیر بھی تھوڑا سا کریں گے، اور وہ بھی آج کی تلاوت کردہ ایک آیت کی روشنی میں۔ یہ تفسیر مظہری رکھی ہے نا، اس میں جہاں وہ ختم ہو رہی ہو سورہ رعد، آپ اس کو لائیں، اس میں لکھا ہوا ہے ایک آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میرے ساتھ پڑھیے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ام الکتاب مرکزی دفتر جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آگے یہ نہیں ہے کہ صرف مٹاتا رہتا ہے، یہ بھی ہے کہ ام الکتاب اس کے پاس ہے، ایک دفتر ہے اس کے پاس، تو اس دفتر میں لکھتا کیوں ہے؟ لکھنے کے مقاصد آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ آپ اس لیے لکھتے ہیں نا یاد رہے، محفوظ رہے، پھر مٹاتے کیوں ہیں؟ کہ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ کبھی کوئی لکھائی ایک وقت مقررہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی ہمیشہ رہنے کے لیے، تو جسے بھولنا ہی نہ ہو وہ کیوں لکھے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھولتا ہے؟ بولیے جی، نہیں نا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا، کیا ضرورت پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور باقی فرماتا ہے؟ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، علماء کرام فرماتے تقدیر کو دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ تقدیر وہ ہے جو بالکل مبرم، پکی، ٹلنے والی نہیں۔ ایک وہ ہے کہ کچھ کام کر دیا جائے، کوئی ایسا کام کر لیا جائے تو وہ تقدیر ٹل جائے۔ مثلا آپ نے سنا تھا سورۃ الانعام کے شروع میں والذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمى عنده، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک مقرر کی مدت بنائی، واجل مسمى عنده، اور ایک مدت ایسی بنائی جو اس کے نزدیک ایک وقت کے لیے ہے، ایک معین ہے اور ایک وقت کے ساتھ معین نہیں، خاص وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے۔ تو 2 وہ ہیں۔ اب اس پر آپ سنیں، کیا آپ نے آج تک یہ حدیث سنی ہے؟ ان الدعاء يرد القضاء، دعا تقدیر کو سنی ہے یہ حدیث کبھی؟ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو کوئی شخص
رشتہ داروں کے ساتھ توڑے نہیں، یعنی توڑنے کے مواقع آئیں، توڑنے کے مواقع پیدا ہوں، ایسا ماحول بنے کہ اب ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، اس کے باوجود وہ نہیں توڑتا، پھر بھی جوڑتا ہے، پھر بھی جوڑتا ہے، پھر بھی جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ توڑے نہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے اور اس کی عمر جو ہے کتنی ہے فرشتے بھول جائیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہے نا کہ اتنے سال اتنے مہینے گزریں گے اور فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اس کو اٹھانا ہے، دنیا سے اس کو اٹھانا ہے، وہ بھول جائیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو معلوم ہوا بعض ایسے عمل ہیں جن سے تقدیر، اب جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، ان الدعاء یرد القضاء، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بولو بدل۔ آپ کس کی دعا؟ آپ کی دعا بھی بدل سکتی ہے اگر قبول ہو جائے، آپ کے حق میں کسی کی دعا ہو جائے تو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ تفسیر مظہری جلد 5 اور آیت نمبر جو ہے یہ سورہ رعد کی 39، سورۃ رعد کی 39ویں آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچوں کو، ایک عالم دین تھے، بڑے قابل تھے، پڑھانے کے اصول و فنون میں بڑی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انہیں مقرر کیا کہ ہمارے بچوں کو آ کر تعلیم دے دیا کرو گھر پر۔ وہ گھر پر آتے تھے، ان کا نام تھا ملا، اچھا میم لام الف لا، ہاں ملا، آج کل کے ہم تو اس کو تو پڑھتے ہیں ملا، یہ جو ہے نا یہ افغانی اور یہ پٹھان، ہاں یہ پشاور والے کے پی کے، یہ ملا یہ کسی کے علم کی تعریف کرنی ہو نا، یہ وہ بڑا دبنگ عالم ہے تو پھر کہتے دا ملا دے، یہ بڑا عالم ہے، ہاں یہ بھی تو افغانی تھے نا، ہرات کے تھے ملا علی قاری، اس لیے ان کو ملا علی قاری کہتے ہیں، یہ بڑا عالم تھا نا، ملا علی قاری بڑا عالم تھا، تو ملا تو وہ بھی بڑے عالم تھے نا، ان کا طاہر ان کا نام تھا، ملا طاہر لاہوری، کیا لاہور کے تھے، اور پڑھاتے ہوں گے اس وقت تو پاکستان تو نہیں تھا، ہندی ہند تھا، تو جہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوگا وہاں ان کو، یہ لاہور کے عالم دین تو ان کو بلایا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا یہ آئے دیکھنے کے بچے پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، تو ذرا معائنہ کرنے آئے، دیکھ کر چلے گئے، گھر گئے تو بڑے اداس اور پریشان۔ بچوں نے کہا بجی آپ اداس ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یار تمہارا استاد جو ہے نا قابل تو بڑا ہے، علم میں مہارت تو بڑی رکھتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا شقی، بدبخت، میں اداس ہوں۔ بچے گئے تو بچوں کا دل ہی نہیں چاہے پڑھنے کو، ان کے چہرے اترے ہوئے، استاد دیکھیں یار یہ کیوں بجھے بجھے ہوئے ہیں، بالآخر انہوں نے استاد کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کرم ایسا ہوا، استاد کو خیال آ گیا، انہوں نے کہا بچوں جس ہستی نے میرے ماتھے پر یہ لکھا ہوا پڑھ لیا ہے نا، انہیں کہو کہ پھر یہ مٹوا دیں۔ واہ واہ، اللہ کرے یہ کسی کو ماننا نصیب ہو جائے، چلے چلے ماتھے پر پڑھنے والے، ایسا بھی تو کہا جا سکتا ہے نا۔ بس کوئی وقت تھا اس کے دل میں یہ بات آ گئی، وہ بچوں اپنے بابا سے کہو اگر تو انہوں نے پڑھ لیا ہے تو پھر یہ مٹوا دیں،
شکی لکھا ہوا ہے تو سعید لکھوا دے۔ بچوں نے جا کر کہنا شروع کر دیا، مچل گئے۔ وہ کہے وہ بھائی تقدیر کا مسئلہ ہے یار، لکھا ہوا ہے، یہ کیا تم کرتے ہو؟ انہوں نے جی نہیں، جس ذات نے یہ لکھا ہوا آپ پر ظاہر کر دیا ہے اس کو کہو نا۔ وہ کہیں یار میں تقدیر کے بارے میں کیا کہوں، بالآخر میں بالمعنی آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا ہے کہ یہ جو غوث الثقلین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ میری دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لہذا میں ان کے اس قول کو یاد رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اس اللہ سے کہتا ہوں کہ تو اپنے کرم کو غوث الثقلین تک محدود نہ رکھ، ہماری دعا بھی سن۔ تو حضور غوث الثقلین کا ایک واقعہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب آپ ینگ تھے نا، نوجوان، تو آپ کے ایک تھے استاد شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ، تصوف میں آپ کے استاد تھے۔ ان کے ہاں ان کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضرت ایک لمبا سفر ہے تجارت کا، بڑی تکڑی تجارت ہے، جانا چاہتا ہوں، دعا فرما دیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، کہنے لگا بیٹا اب تو اب کے لیے یہ سفر اچھا نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لٹ جائیں گے، حتیٰ کہ مارے بھی جائیں گے۔ یہ اٹھے تو منہ لٹکائے جا رہے تھے، سامنے سے وہ نوجوان عبد القادر جو اس قدر مشہور نہ تھا وہ ملا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساتھی، استادوں کا مرید تھا نا، آتا جاتا رہتا تھا، اور بھائی خیر ہے کیوں اداس ہو؟ کہنے لگے یار استادوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، مرشد کریم کے پاس گیا تھا، دعا کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ جاؤ اللہ خیر کرے گا، آپ جاؤ انشاءاللہ نفع کم ہوگے۔ اس کو وہ خیال ہے، وہ چپ کر کے چلا گیا، پرواہ نہیں کی، وہاں گیا، تجارت کی، نفع کمایا، واپس آیا، قافلے کے ساتھ تھا، ایک جگہ قافلہ نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، آرام کیا، اس کو بھی نیند آئی، خواب میں دیکھا کہ بھائی ڈاکو پڑ گئے، انہیں آ کر لوٹا، ہر ایک کو، مجھے بھی لوٹا اور مار کر چلے گئے۔ اور جب اٹھا تو میں نے کہا شکر ہے یہ تو خواب تھا۔ تو فوری طور پر واپس آیا اور کچھ نذرانہ مٹھائی وغیرہ لی اور شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کی۔ جی میں سفر پر گیا تھا۔ کون سا سفر؟ جی آپ سے پوچھا تھا۔ تو گیا اور واپس آ گیا صحیح سلامت؟ ہاں جی نفع بھی کمایا۔ وہ یہ کیسے ہو گیا یار، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ سے تو پوچھا تھا، اور بعد میں وہ جو ایک نوجوان نہیں آتا آپ سے پڑھنے عبد القادر، اس سے بات کی تو انہوں نے کہا جاؤ جاؤ خیر ہے۔ تو کہنے لگا، استاد سے فرمانے لگے بھائی ہم اپنی عمر گزار چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی زبان کی لاج رکھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں تیرے لیے لکھ دیا تھا اس کو خواب سے تبدیل کر دیا، خواب میں دکھا دیا، اور زندگی میں تجھے وہ سامنا نہیں کرنے دیا۔ تو یہ اس کے بول کی لاج رکھتی ہے پروردگار نے۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جن کے بول سے یا جن کی دعا سے یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کو بول دیا، بعد میں دعا بھی کی ہو، ہاں جن کی دعا سے یا جن کے بول سے تو نے تقدیر بدل دی مولا، تو اس احمد سرہندی کی دعا بھی قبول کر، اور میرے بچوں کے جو استاد ہے اس کے ماتھے سے شقاوت مٹا دے، سعادت لکھ دے۔ اس قدر زور سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ ہاتف نے آواز دی، آپ ہم سے صرف حجت کرتے رہو گے یا اس کے ماتھے کی طرف بھی دیکھو گے؟ تو دیکھا تو شقاوت مٹ چکی تھی، سعادت۔ تو یہ مقام ہے حضور غوث صمدانی
محبوب سبحانی سیدنا و مرشدنا و ہادینا و مأوانا و ملجانا حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ اپنے اہل اللہ کے صدقے، اپنے اولیاء یعنی دوستوں کے صدقے ہماری بھی بری تقدیر کو مٹا دے اور اچھی تقدیر کو لکھ دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔